اس سے بڑی اور تنہائی کیا ہوگی کہ آصف زرداری صاحب ایوان صدر کے جنگلے کے باہر نہیں آ سکتے. ویسے اگر ہمارے دشمن ڈھول لے کے بیٹھے ہیں اور الٹے سیدھے راگ لاپے تو عوام اچھے سروں کا بھی اندازہ لگا سکتی ہے، برے سروں کا بھی اندازہ لگا سکتی ہے. سندھ پہ مشکل آتی ہے تو یہ یا فرانس ہوتے ہیں یا برطانیہ میں ہوتے ہیں، اور جب ان پہ مشکل آتی ہے تو یہ اجرک پہن کے اور سندھی ٹوپی پہن کے سندھ کے عوام کی حمایت لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تکلیف پتہ کیا ہے؟ ہائے اللہ، یہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ ہم تو توڑ گئے. ہم نے تو ایک پروگرام بنایا تھا یہاں سارے اکٹھے ہوں گے، وہ نہیں ہوا. حکومت نے منتخب پارلیمنٹ کو بالکل بے مقصد کر دیا ہے. جب تک اس بورڈ کے درخت سے نجات نہیں ہوگی ہم آفتوں سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching Crossfire with مہر بخاری. بے امنی کی آگ، مفادات کے فساد اور خون کی ہولیوں میں جب نظام جھلس رہا ہو تو جمہور کو بچا کے واپس لے آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن یہ مار کا سر انجام آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے، اور احتیاط کا عالم یہ ہے ناظرین کہ اس طویل فیصلے کی کسی ایک سطر میں بھی نہ آئین کی حرمت مجروح ہونے دی گئی ہے، نہ جمہوریت کی، نہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر کوئی بھی ڈائریکٹ سوال اٹھایا گیا ہے یا کہ حاکمیت پر آنچ آنے دی گئی ہے، نہ ہی کسی بھی قوت کو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا حوصلہ دیا گیا ہے. اب اس فیصلے کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس ملک کی منتخب اپوزیشن ایوان صدر کے باہر سراپا احتجاج تھی، اور جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی زبان میں بولا، سمجھ لیجئے کہ وہی کچھ اپوزیشن بھی سیاسی بولی میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. سمجھ تم کو مگر نہیں آتی، کیونکہ اب سے چند منٹ پہلے ہی صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جمہوریت کا ایجنڈا پورا کریں گے. یہ ایجنڈا آخر ہے کیا، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور سب سے پہلے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے لوگ اور شخصیات بھی ہیں جو بڑے دل گرفتہ ہوئے ہیں اس فیصلے سے. آخر وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور آخر ہونے کیا جا رہا ہے، یہ سب کو جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور شرجیل میمن صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں زاہد خان صاحب MNA ANP سے، وسیم اختر صاحب MQM سے، اور مراج الہدیٰ صاحب جماعت اسلامی سے، اور ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار مرزا صاحب ملیشیا سے. مرزا صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے دل برداشتہ کیوں ہیں؟ وعلیکم السلام بہن، میں صرف دل برداشتہ نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی قوم دل برداشتہ ہے. سپریم کورٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی کلیئر کٹ کوئی فیصلہ آئے گا، کسی کو ٹھہرایا جائے گا اس چیز کا رسپانسبل. اتنی ساری جو کلنگز، 4000 کلنگز جو ہوئی ہیں 3.5 سال میں، اس کے لیے کسی کو ٹھہرایا جائے گا ملزم. اور کچھ جو لوگ ہیں جنہوں نے سفر کیا ہے اتنے سال، ان کے زخموں پہ کوئی اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے مرزا صاحب، میں آپ سے بس کچھ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کے حدود میں زمرے میں نہیں آتی. سپریم کورٹ اگر اجمل پہاڑی کی انٹروگیشن کو کریکٹ مان رہی ہے اور اس کا ریفرنس دے رہی ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ کون مار رہا ہے اور کون مر رہا ہے. تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ کلیئر کٹ کوئی اس پہ فیصلہ آئے گا. جو کہ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے مرزا صاحب، ایک مختصر سا سوال ہے آپ سے. مرزا صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ پیج 95 پہ اسی طویل فیصلے کے ریکویسٹ کی گئی ہے، بلکہ کہا گیا ہے جماعت اسلامی سے، جنہوں نے آپ کے بیانات بھی ادھر دیے، کہ اگر آپ ایفیڈیوٹ دے دیتے، اپنا بیان حلفی دے دیتے، تو شاید آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے، یہ فیصلہ زیادہ مؤثر ہوتا؟ نہیں، اب ایفیڈیوٹ میں گھر بیٹھے ہوئے تو نہیں دے سکتا تھا. میں نے سیورل ٹائمز آپ کے پروگرام میں اور آپ کے کلیگز کے اور چینلز پہ اور ڈفرنٹ جتنے بھی چینلز آپریٹو ہیں اس وقت پاکستان، ہر چینل پہ میں آیا، میں نے برملا یہ چیلنجنگ وے میں یہ اپیل بھی کی اور چیلنج کیا سپریم کورٹ کو کہ مجھے بلائیں. لیکن میڈیا جو ہے وہ لائیو کوریج میڈیا کا ہونا چاہیے. یہ کیا میں نے بہت بڑی قیمت مانگی؟ جی بالکل، مگر یہ تو ہم ادھر قانون کے کٹہرے نہیں لگاتے نا، یہ اسٹوڈیوز ہیں، آپ چیلنج نہیں کر سکتے سپریم کورٹ. اگر آپ ایفیڈیوٹ دے دیتے جو سپریم کورٹ چاہتی ہے، وہ تو آپ کے بیان کو سچ مان رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کسی کی تردید نہیں آئی.
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टीवी के बयान पे या टीवी पे कोई चीज देख के सुओ मोटो करके पता नहीं क्या क्या कर गुजरी है। मैंने तो कुरान शरीफ अपने सर पे रख के बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी फैसला कर लेती। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट एक रिटन वो चीज होती है। मैंने तो पूरी कौम के सामने सर पे अपने कुरान रख के इससे बड़ा एफिडेविट। चलिए एक आखिरी सवाल है आपसे, आपसे इसलिए सवाल है बिकॉज आपकी सारी रिक्वेस्ट के बावजूद एमक्यूएम फिर आज आपकी जमात के साथ आके बैठ गई है। इसी फैसले के अंदर लिखा गया है, फर्दर वी ऑब्जर्व दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग एमक्यूएम अगेंस्ट whom all the interveners mostly had voice complaints, it's not within the domain of the court at this stage। यानी कि कोर्ट कह रही है कोई रेफरेंस दायर करे, उसके बाद हम फैसला करेंगे एमक्यूएम के खिलाफ जो आप चाह रहे हैं। यानी कि आपकी बातों के ऊपर आपको लगता है कि आपकी जमात के पास इतनी हिम्मत है कि वो ये रेफरेंस दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में? मैं समझता हूं कि हिम्मत अगर होती तो वो कर चुके होते, एटलीस्ट उनको अपने साथ हुकूमत में नहीं लेते। इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार और पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझता हूं जो ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे, और ये मौका भी सबने मिलकर गंवा दिया। इस वक्त मौका था, इस वक्त मियां नवाज शरीफ जिनको मैं हुब्बुल वतन समझता हूं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से उनकी मोहब्बतें, उनकी कुर्बानियां हैं, उनको एक ओपन ऑफर देना चाहिए था इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट को कि आप एमक्यूएम के खिलाफ एक्शन लें, हम आपके साथ हैं, हम आपको डीस्टेबलाइज नहीं करेंगे। ये किसी गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की थ्रेट या किसी गवर्नमेंट को ये फील करना कि हम डीस्टेबलाइज हो जाएंगे, उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है जो पूरी कौम के साथ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार मिर्जा साहब। और मैं स्टूडियोज की जानिब आ जाती हूँ। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या वो तो कहते हैं उनकी जमात के पास इतनी हिम्मत और ताकत है ही नहीं कि वो रेफरेंस दायर कराएंगे इनके बयानात के ऊपर, और जमात इस्लामी ने दीगर जो मवाद दिया है, 2 CDs दी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दी हैं, इनके पास हिम्मत नहीं है। क्या अगर इनके पास ये रेफरेंस दायर करने की हिम्मत नहीं है, 160 पेजेस के फैसले के ऊपर ये अमल दरामद करा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है बारहा इसमें, और आई थिंक सबसे जो ऑपरेटिव अगर कुछ पैराग्राफ है इस पूरी जजमेंट वो ये है कि जहां उन्होंने सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को बैक वक्त नाअहल करार दिया, इनकेपेबल करार दिया, तो ये तो केपेबल नहीं है। और जाहिर है कि जो लोग इक़्तिदार के आसमानी झूले पे बैठे हैं उन्हें तो नीचे अवाम जो करा रहे हैं, जो उनकी चीखें हैं वो सुनाई नहीं दे रही, तो ये तो अपनी उस इक़्तिदार के झूले की सीटें सीधी करते रहते हैं कि अच्छा आज ये उतर गया और ये आ रहा है और फिर उसकी जगह ये खाली जगह होगी, इसको फिर भरना है। तो इनका तो मामला वो है। और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस जजमेंट में जो अहम बात है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया, और इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये बड़ा रेयर है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव एक्शंस रेकमेंड किए हैं, लेकिन उन एग्जेक्टिव्स की जो निगरानी है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट करेंगे कि जुडिशियल आंख जब तक, उनकी नजर हमें यह आया है कि 27 जून 2011 से लेकर 24 अगस्त 2011 तक ये 2 महीने जिस दौरान एमक्यूएम हुकूमत से बाहर रही, और वो जो कराची के सैकड़ों शहरी जो हैं जो हलाक हो गए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, और उससे पहले भी जो हुई। लेकिन ये जो इन खास तौर पर 2 महीनों में अब लिहाजा नजर यह आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया तो कराची में यकदम आपने देखा है कि अमन हो गया। तो उस अमन को शायद कायम रखने के लिए जो आप जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, अदलिया और इंतजामिया की अलहदगी के ऊपर भी सवाल है। यही सवाल है, मगर जो पॉइंट मैं करना चाह रहा हूं कि इस फैसले में जो बात वाज़ेह है कि नेचर एबहोर्स अ वैक्यूम, और इस हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में भी और सूबाई हुकूमत सिंध में भी इतना बड़ा इंतजामी खला है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा। इट्स सेल्फ सुओ मोटो एक्शन जो है वो उन्होंने कोशिश की है कि जो काम इंतजामिया से नहीं हो रहा वो हम खुद करें। शेख साहब, मैं आपकी जानिब तज्जिए के लिए आऊंगी, मगर उससे पहले मैं वसीम अख्तर साहब आपकी जानिब आती हूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप इस बयान, इस फैसले के अंदर तो जुल्फिकार मिर्जा को बयान को भी सच तस्लीम कर लिया गया है, और अजमल पहाड़ी की जो पूरी बयान है, टेस्टिमनी है, वो भी वर्ड टू वर्ड रीप्रिंट कर दी गई है, जिधर वो नदीम नुसरत आपके लंदन सेक्रेटेरिएट के जो हैं उनका जिक्र भी पूरा इसके अंदर है। आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात भी को नहीं मानता जो आप कह रही हो। आपको तो कम से कम लीगल एक्सपर्ट्स बुलाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और आप कह रहे हो कि तस्लीम कर लिया गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप गलत तरफ ले जा रहे हो इस डिसीजन को। डिसीजन मेरे हाथ में भी है। अगर आप डिसीजन को पढ़ो तो 130 तक जो मुख्तलिफ
کاؤنسلز نے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے, آئی جی نے, ایجنسیز نے جو رپورٹس دی تھیں ان کا ذکر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا, یہ رپورٹس اس کے سامنے آئی. اگر آپ 131 پڑھو تو سامنے آئے گا سب کچھ, اس میں آبزرویشن اور ڈائریکشن صاف ہیں. وسیم صاحب میں نے بھی 160 پیجز پورے کے پورے پڑھے ہیں, میں بھی آپ کو پیج بائی پیج بتا دیتی ہوں. میری بات ختم نہیں ہے مہر, آپ نے سوال کر لیا, میں جواب دے رہا ہوں پلیز, ٹھیک ہے نا. تو 131 کو پڑھو گے اگر آپ تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ نے آبزرویشنز اور ڈائریکشن دی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. یہ خرابیاں مختلف سیاسی جماعتوں نے جمع کرائیں, چاہے وہ اجمل پہاڑی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ کہہ دینا کہ جس آدمی کو آپ نے لائن پہ لیا اٹھائی گیرے کو, اس کی باتیں سچ ہو گئی ہیں, وہ لوگ تو جس آدمی کو آپ نے لائن پہ لیا وہ تو کورٹس کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ نہ جمہوریت کو مانتا ہے. انہوں نے ہمیشہ کورٹس اور ججز پہ پریشر رکھا ہے, جان لینے کے لیے حملے کیے ہیں ججز پہ اس آدمی نے. تو آپ سمجھتی ہو کہ وہ کورٹ کے ڈیسیجن ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ تو ایک اٹھائی گرا آدمی ہے, اس کو چھوڑیں, آگے بات کریں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, میں آگے بات کرتی ہوں, اگر آپ مجھے اب حکومت کو چاہیے کہ حکومت اس پہ امپلیمنٹ کرائے. جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ پڑھا نہیں ہے, میں بھی وہی بتا رہی ہوں, میں نے بھی 160 پیجز پورے پڑھ لیے ہیں. اس کے اندر بیسکلی یہ پوچھا گیا کاؤنسل سے حکومت کی بار بار کہ آپ کے سچ مان لیا ہے, پھر آپ نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ سچ مان لیا گیا ہے, سچ کسی نے نہیں مانا ہے. میں کوٹ کر دیتی ہوں نا وسیم صاحب, کوٹ کر کے دے رہی ہوں آپ کو. پیج 95 کے اوپر یہ لکھا ہے آپ کے سپریم کورٹ نے, جسٹس افتخار محمد چودھری نے, ذوالفقار مرزا اسٹیٹمنٹ ان the newspaper have not been controverted by anyone, therefore the same is assumed to be true and accepted as in the case of Dr. Mubashir Hassan versus Federation of Pakistan. میں چھوٹا سا ایک وقفہ لے لیتی ہوں, شیخ صاحب آپ کی جانب اس کے بعد آؤں گی. میرا خیال ہے میرا ماحول نہیں ہے, آپ انہی سے لگے رہے تو بہتر ہے. نہیں جناب, تجزیہ تو اس کے اوپر لیں گے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیا یہ اس کی انٹرپریٹیشن آپ چھوڑیے, مگر اس کے ساتھ ہوگا کیا آگے جا کے, کچھ ہونا بھی ہے یا ابھی ہم ٹائم ویسٹ ہی کر رہے ہیں. آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ ناظرین. اس فیصلے کے اندر تو وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کو مکمل طور پہ ناکام قرار دے دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ دونوں حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے, مگر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ذوالفقار مرزا کے بیان کو سچ مانا گیا ہے, کیونکہ اس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی. سپریم کورٹ نے سچ مانا ہے, اور یہ بھی کہا ہے جماعت اسلامی کو, کیونکہ جماعت اسلامی نے ان کی باتیں سپریم کورٹ میں لے کر گئے تھے اور کچھ مواد اور سیڈیز بھی لے کے گئے تھے, کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ کام ہو تو پھر آپ ریفرنس دائر کریں یا ایفیڈیوٹ ذوالفقار مرزا کا پیش کریں, تو پھر ہم اس کے اوپر کام کریں گے, ضرور کریں گے. اگر حکومت وقت نہیں کرے گی اس کے اوپر کام تو پھر بھی ہم دیکھ لیں گے. یہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے. وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے, مگر مجھے سب سے پہلے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی, یہ جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں یہ سچ ہیں؟ کیونکہ آپ کے کاؤنسل سے 3 بار پوچھا گیا اور تینوں بار آپ لوگ خاموش تھے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. دیکھیں جی, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جے آئی ٹی رپورٹس 100% سچ ہیں, کیونکہ یہ کسی ایک شخص شرجیل میمن نے یا کسی نے نہیں بنائی. یہ ISI, رینجرز فوج کا ادارہ ہے, پولیس, CID اور جتنے بھی دوسری ایجنسیز ہیں, سب نے مل کر 7 ایجنسیز کی مل کر رپورٹس. تو اس پہ شک کرنا میرے خیال سے, اگر ہم جے آئی ٹی رپورٹس پہ شک کریں تو پھر ہم حکومت پہ شک کرتے ہیں, تو پھر ہم اپنی ایجنسیز پہ شک کریں, اپنی فوج پہ شک کر رہے ہیں. تو یہ کہنا میرے خیال سے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سب جھوٹ بول رہے ہوں کو ایک سچ بول رہا ہوں. تو جے آئی ٹی رپورٹ 100% سچ ہے. دوسری بات, انہوں نے ایک نااہلی حکومت کی بات کی. حکومت کی نااہلی, جس طرح کورٹ میں آپ لوگوں نے اس کا مقصد دے رہے ہیں, حکومت اگر نااہل ہوتی تو یہ دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے. اس گورنمنٹ میں جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں یہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے. یہی اجمل پاڑی جن دہشت گردوں کے آج کورٹ میں نے ذکر بھی کیا, یہ اسی گورنمنٹ نے پکڑے نا. اس سے پہلے کبھی پکڑے گئے, جو اس سے پہلے پولیس والے شہید ہوئے تھے وہ دہشت گرد بھی ہم نے پکڑے. ہم نے تو آج جو ہے 12 مئی کے جو ہے 1-2 کلپریٹس وہ کے ارسٹ ہوئے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارے دہشت گرد جو ہیں یہ اسی گورنمنٹ نے پکڑے ہیں, اور کریڈٹ گورنمنٹ جاتا ہے. جس طرح میرے دوست نے بھی کہا کہ گورنمنٹ نااہل گورنمنٹ نہیں ہے. اگر نااہل تو وہ کی گورنمنٹ ہوگی جہاں پہ 13,000 افراد ایک سال میں اغوا ہوئے ہیں پنجاب میں, صرف ایک شہر میں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, ریفرنس کی جہاں تک بات ہے کہ ریفرنس پہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ریفرنس کے لیے ایک کلیئر بات ہے کہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ریفرنس دائر کرے گی یا نہیں کرے گی. تو اٹس پری میچور کہ ہم ابھی کوئی فیصلہ کر دیں کہ ہم ریفرنس ڈالیں گے یا نہیں. آپ ان کی باتوں کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتے, نہ اون کرتے ہیں, تو آپ ریفرنس کیا دائر کریں گے ذوالفقار مرزا کی باتوں کو؟ میری بات سنیں, ذوالفقار مرزا صاحب کی رائے اپنی جگہ پہ ہے, اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ تو نہیں, افتخار محمد چودھری نے کہا یہ بہت اہم بڑی باتیں ہیں, ان کے ورڈز ہیں اس کے اندر. تو وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ریفرنس جو ہے وہ آیا نہ آئے, اور ساری چیزیں جو ہے اگر اس کو انہوں نے سچ مانا ہے
تو خود ڈیسیجن کیوں نہیں سنایا کورٹ نے؟ ساری چیزیں گورنمنٹ کے کندھوں پہ، اگر آپ کی کورٹ ہے ڈیسیجن تو فائنل کورٹ نے سنانا ہے نا، کوئی گورنمنٹ تو نہیں ڈیسیجن سناتی کہ آپ نے تو استغاثہ پریپیئر کرنا ہے نا. یہ میں آپ سے ندیم نصرت جو ہے لنڈن سیکریٹریٹ کے جن کا مینشن ہے، آپ اس کے اوپر استغاثہ پریپیئر کریں گے؟ اگر کورٹ کسی چیز کو صحیح سمجھتی ہے تبھی اگر وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ یا گورنمنٹ کو آرڈر کر رہی ہے کہ آپ ریفرنس بھیجیں تو کورٹ خود فیصلہ سنانا کورٹ کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے فیصلہ سنائے. اچھا زاہد خان صاحب، آپ حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ ریفرنس دائر کرے؟ جی آپ حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے کہ ریفرنس دائر کرے؟ دیکھیں مہر، ابھی تو فیصلہ ڈیٹیل پہ آ جائے، اور ہم لوگوں نے تو آپ کا جی آئی ٹی کا رپورٹ ہم لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی ان میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، حکومت کو بھی لینا چاہیے، کیونکہ حکومت کا کام ہے، حکومت وقت کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے. اگر ویسے عناصر ہیں، دیکھیں کراچی کا صورتحال یہ 2 مہینے سے جب سوموٹو ایکشن لیا سپریم کورٹ نے، اس سے بہتر ہوا ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کہ اس نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی کمیٹی بنا دی کہ وہاں پہ جو کراچی کی پولیس یا رینجر جو بھی کارروائی کرے اس کے رپورٹ دے، یہ بہت بہتری ہے، اور وہ امن کی طرف بہتری اور ہوتی جائے گی. لیکن ایک بات میں کہ ابھی بھی کراچی میں ایسے ایریا ہے کہ جہاں رینجر ابھی تک نہیں گئے، اور ایسے ایریاز بھی ہے شہر کے اندر جو گرین بیلٹ سے یا پارکنگ تھے جس پہ قبضہ کیا گیا یا اس کو الاٹمنٹ غلط طریقے سے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سوموٹو ایکشن اس نے ایک انڈیکیشن دیا، سپریم کورٹ نے ایک راستہ دکھایا، اس راستے پہ حکومت کو چلنا چاہیے، اور وہ سارے جو خرابیاں اس کو دور کرنا چاہیے، حکومت وقت کا کام ہے. بالکل. اگر آپ مجھے اجازت دیں شیخ صاحب، یہ آپ نے دیکھا نو گو ایریاز، لینڈ مافیا، آل کائنڈز آف مافیا، ٹارگٹ کلرز، یہ سب فیصلے کے اندر ہیں، ان کے اوپر کارروائی کرو ورنہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کر لے گی، نادرا کے ساتھ یہ کام کرو، سب کچھ بتایا ہوا ہے. کیا عمل درآمد ہوگا واقعی؟ آپ کو پتہ ہے سارے ایک ڈینٹر پینٹر ویلڈر سمجھتا کہ کوئی عمل نہیں ہوگا، ویسے ہی آپ بھی ٹائم ضائع کر رہی ہیں قوم کا. ایک جنرل فیصلہ آیا ہے، کوئی اسپیسیفک فیصلہ نہیں ہے، ساری پارٹیاں انہوں نے کہا بتا لے رہی ہیں، کسی کو تو معاف نہیں کیا نا. آپ اس میں یہ نہیں پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پارٹی بتا لے رہی ہے اور یہ نہیں لے رہی. انہوں نے ایک ہی قلم کے جنبش قلم میں سب کو گھیرے میں ڈالا ہے. آپ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، انہوں نے کہا بھی اس حمام میں سارے ننگے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے فیصلے کا کہا کون کرے گا، دیکھیں نا یہ ابھی سرجیل صاحب کہہ رہے تھے ہم نائل نہیں ہیں، تو یہ ساری سپریم کورٹ بیٹھی کس لیے تھی؟ اگر آپ اہل تھے تو سپریم کورٹ کو تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے سو موٹو نوٹس سے پہلے جو ہے ٹارگیٹ ایکشن سٹارٹ ہو چکا تھا، اس سے پہلے ہوا تھا. میں خود اس میٹنگ میں تھا جس کو چیئر پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا. اور ایسی کئی میٹنگوں میں رہے ہیں، لوگ مرے ہیں، یہ بھی ایسی کئی میٹنگوں میں رہے ہیں اس ملک میں. معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں پکڑے ضرور جاتے ہیں لوگ، سزا کوئی نہیں ہوتا. آپ بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں پکڑے گئے. سپریم کورٹ کے ایکشن شروع ہونے کے بعد تک کراچی میں دہشت گردی کے جج اپوائنٹ نہیں ہوئے. بالکل نہیں ہوئے، اس کا بھی ذکر لکھا ہوا ہے. کورٹ پروسیڈنگ فاؤنڈ آؤٹ کہ سندھ حکومت نے ججز نہیں لگائے. آپ نے پکڑ تو لیے نا، کیونکہ آپ کے جو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے جو عزت، میں ڈیپینڈ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب والا آپ نے کہا آپ نے پکڑ لیے نا، لیکن جن لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا، جنہوں نے آپ کی حکومت کی اس قدر نائلی ہے کہ ججز اپوائنٹ آلریڈی چل رہے ہیں، کیسز آلریڈی چل رہے ہیں. آپ جتنے ٹارگیٹ گرفتار کیے ان کے کیسز کورٹوں میں چل رہے ہیں جناب. سپریم کورٹ کے ساتھ شروع ہونے کے بعد آپ نے دہشت گردی کے ججز ہم نے نہیں کیے، کورٹوں پہ کسی اور نے عملے کیے تھے. ججز آپ نے اپوائنٹ ہی نہیں کیے تو فیصلے کیسے ہوں گے؟ جو بندے پکڑے ہوئے ہیں وہ تو بری ہو جائیں گے کہ جب دہشت گردی کا جج ہی موجود. ججز کس نے اپوائنٹ کیے؟ آپ نے کرنے تھے تو کیے نا. اس کے اس ایکشن شروع ہونے کے بعد یہی تو میں کہہ رہا ہوں جناب والا کہ جب سپریم یہ اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹو ویکیوم آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ جب وہ کام آپ کے کرنے والے، اس میں بھی سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جناب والا یہ کام جو ہے جو آپ کرنے کے اہل نہیں ہیں، خدا کے لیے ان کو کریں تاکہ کام آگے چلے، ورنہ پھر ہم مجبور ہوں گے آگے آنے کے. سپریم کورٹ کو فیصلہ سنانا تھا نا. سنا دیا نا انہوں نے. ایک بات بتا دیں، آپ جس چیز کو فیصلہ بول رہے ہیں انہوں نے تو مشورے دیے. سپریم کورٹ نے کافی چیزوں میں مشورے دیے، یہ نہیں کہا یہ کام کرو. جو انہوں نے فیصلے، میری بات سنیں، جو انہوں نے فیصلے دیے ہیں وہ آپ نے مان لیے.
چلیں یہ تو چلو سپریم کورٹ کو فار آپ اس کیس کا سارے فیصلے مانے شیخ صاحب. میری بات کون سا فیصلہ نہیں مانا یہ بتائیں. کون سا لیاری کے ٹارچر سیلز کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے. تو لیاری کو ٹارچر سیل پکڑا گیا ہے. CDs کے بارے میں بات کیا گیا ہے. وسیع اللہ لاکھو ایک وہ تھا پارٹی کا, کوئی کسی ٹکٹ میں کھڑا ہوا تھا, وسیع اللہ لاکھو اس کے پاس سے ٹارچر سیل ملا ہے. اچھا میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی, پیپلز پارٹی کا نہیں ہے وہ. وسیع اللہ لاکھو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. مراج الہدیٰ صاحب کی جانب جائیں گے, ان سے پوچھیں گے یوٹیوب روٹرز, اب جماعت اسلامی بھی بطخوروں میں پائی گئی ہے یہ جماعت, کیا یہ واقعی درست ہے؟ جماعت اسلامی بھی ان سے بھی پوچھیں گے, اور ان نے جو سارا مواد پیش کیا تھا اس کا آپ کیا کریں گے, ریفرنس لے کے جائیں گے کہ نہیں؟ آفٹر بریک. واپس آنے کا شکریہ. ہم لوگ مراج الہدیٰ صاحب کی جانب جاتے ہیں, جماعت اسلامی کی جانب. مراج الہدیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کافی مواد ایم کیو ایم کے خلاف دیا, 2 CDs بھی دیں, ساتھ ذوالفقار مرزا کے بیانات کو بھی پیش کیا, اور آپ کو یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ اگر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے ورڈز ہیں کہ ذوالفقار مرزا نے جو ایشو ریز کیا وہ ریلیونٹ اور امپورٹنٹ نیچر کا ہے, اگر آپ کو ابھی بھی یہ لگتا ہے تو پھر آپ ڈیو کورس آف لا فالو کریں اور پھر سے آئیے, تو آپ کیا کریں گے اب؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں تو پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا بڑا انتظار تھا وہ بالآخر آج آیا ہے, اور اس فیصلے کے اندر یہ بات تو کہی گئی ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات اس طریقے سے آئے, اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا گیا, لیکن اگر اس پر کوئی ریفرنس کی بات کی گئی ہے تو وہ یا تو ذوالفقار مرزا صاحب اب جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں خود, یا پھر ان کی جانب سے یا الزامات کی بنا پر ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں کارروائی کرے کہ اگر کسی پارٹی نے آرٹیکل 19 کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, تو اس ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے اگر کوئی ریفرنس دائر کر سکتا ہے تو وہ وفاقی حکومت دائر کر سکتی ہے. لیکن صورتحال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت ریفرنس کیا دائر کرے گی, وہ تو حلف لے رہی ہے وزیروں سے, اور اس موقع پر ان کو شریک اقتدار کر رہی ہے. جی, آپ کے کاؤنسل کو یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ آپ لوگوں کو ذوالفقار مرزا کا بیان حلفی پیش کرنا چاہیے تھا. دیکھیے بنیادی طور پر ذوالفقار مرزا کے بیانات کا حوالہ تو بہت سارے وکلاء نے دیا, یعنی جو ANP کے وکیل تھے انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا, کچھ دوسرے وکیلوں نے بھی اس کا حوالہ دیا. جماعت اسلامی کی طرف سے تو شاید صرف یہ ہوا ہے کہ اس پوری پریس کانفرنس کی ایک ویڈیو ان کے سامنے پیش کی گئی ہے, لیکن حقیقتاً ہم ذوالفقار مرزا کے وکیل نہیں ہیں, ہم نے تو خود اپنا ایک مقدمہ شہر کراچی کے مقتول عوام کا مقدمہ دیگر جماعتوں کے ساتھ. مراج الہدیٰ صاحب, آپ بھی بطخوروں میں اس فہرست کے اندر آپ کی جماعت بھی موجود ہے. دیکھیے اصل میں بنیادی طور پر اس پورے عمل کے اندر میں نے یہ پورا 156 صفحے کا فیصلہ پڑھا ہے, اس میں صرف 2 جگہوں پر یہ تذکرہ موجود ہے, لیکن یہ تذکرہ بھی آیا ہے تو کچھ لوگوں کے بیانات کے حوالے سے آیا ہے جنہوں نے کورٹ میں اپنا بیان دیا. ہم تو اس بات کے امید رکھتے تھے کہ کورٹ اس کو ایویلویٹ کرے گا, وہاں پر بیان تو کوئی بھی دے سکتا ہے, الزام کسی پر لگا سکتا ہے, لیکن مجھے ذرا یہ کہہ لینے دیجئے کہ 88 افراد کی جو فہرست سپریم کورٹ کے اندر پیش کی گئی تھی, تو 20 ستمبر کو اس فہرست کے میڈیا میں جاری ہونے پر ایک صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے بتایا گیا تھا. فضل الرحمان نام کے یہ صاحب اگلے ہی دن پولیس اسٹیشن کے اندر پہنچ گیا, انہوں نے کہا میرے اوپر کوئی الزام ہے تو میں موجود ہوں, کوئی مقدمہ ہے تو اسے پیش کرو, اور اگلے دن یعنی 21 ستمبر کو انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اس بات کا پورا اعلان کیا کہ نہ تو میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے اور نہ ہی میں کسی ایسے عمل کے اندر ملوث ہوں, اور اگر کسی کے اندر یہ بات ہے تو میں اپنے آپ کو پیش بھی کرتا ہوں اور عدالت تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں. ذرا یہ بھی کہوں گا کہ ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس رپورٹ میں یہ بات موجود ہے کہ 117 ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں, لیکن کوئی ایک ٹارگٹ کلر نہیں ہے جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو اور جماعت اسلامی کو اس معاملے کے اندر ملوث کیا جائے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ چونکہ یہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں ہے, بلکہ یہ جو لوگوں نے اسٹیٹمنٹس وہاں پر دیے تھے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہوئے, تو جی
میں وسیم اختر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ رات کو حکومت میں شامل ہوئے ہیں اور رات سے ہی 7 بندے اور ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا چکے ہیں. آپ کے کاؤنسل نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ حکومت نااہل ہے. ان کے ورڈز بھی ری پرنٹڈ ہیں اس ججمنٹ کے اندر. نااہل حکومت کے ساتھ آپ ایک دفعہ پھر بیٹھ گئے. اس کے اوپر بھی ذرا سا تبصرہ دے دیں. اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی بات امپورٹنٹ پوچھنی ہے, اس کا ساتھ ساتھ جواب دیجیے. 92-96 کے آپریشن کے اندر جو پولیس آفیسرز تھے جو مارے گئے بعد میں, ان کا بھی کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آئی جی پی جو ہے پوری رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کہ یہ کیوں مارے گئے, کس کے کہنے پہ مارے گئے. اور تاثر عام یہ ہے کہ وزیر داخلہ آپ تھے, ان کے کیسز جو تھے وہ وڈرا کر لیے گئے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک جے آئی ٹیز کا تعلق ہے اور مختلف رپورٹس کا تعلق ہے, یہ میں بھی جانتا ہوں اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹس کس طرح بنائی جاتی ہیں, چاہے وہ انڈیا کی ٹریننگ کا حوالہ ہو. ابھی معراج بھائی نے خود ایکسیپٹ کیا, خود کہا کہ اس طرح کے بیانات تو کوئی بھی دے سکتا ہے. اور کل کی خبر بتاؤں آپ کو, لیاری سے ایک اور ٹارچر سیل نکلا ہے, رینجرز نے پکڑا ہے اور اس میں ایک آدمی بھی زندہ ملا ہے جس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. تو یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں. میں جے آئی ٹی رپورٹ اگر یہ کہتی ہے کہ کوئی آدمی نے جرم کیا ہے اور اس کے پاس ثبوت شواہد موجود ہیں تو کورٹ میں پیش کریں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ کورٹ میں نہ پیش کریں؟ اور اگر وہ کسی سے بھی تعلق, اگر وہ مجھ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور کورٹ ڈیسیشن دیتا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیے تو سزا دی جائے. اس میں اتنی پنچایت کی کیا ضرورت ہے؟ کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے, آپ کو آبزرویشن دے دی ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں. سنیں, آپ کو یقین نہیں ہے, کیسے آ گئے واپس ان کے ساتھ؟ مجھے یقین ہے. ارے میں کب منع کر رہا ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ ساری رپورٹیں کورٹ میں لے جائیں اور مقدمہ چلے, اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے کورٹ بالکل ڈیسیشن لیں اس پہ. اور اگر وہ سزا کا اس کو حق بنتا ہے اس کا تو بالکل دی جائے. میں تو منع ہی نہیں کر رہا اس بات پہ. ادھر شرجیل میمن صاحب بیٹھے ہیں, وسیم اختر صاحب, اور شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ریکارڈڈ بیان آپ کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے جدھر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہی ریاکشن میں مروایا تھا. شرجیل میمن صاحب نہیں, اس طرح نہیں تھا. میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے وسیم اختر صاحب, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی پالیسی نہیں تھی, لیکن جو ان کے لوگ آپریشن میں شہید ہوئے اس کی ریئیکشن میں پولیس والے مرے تھے. جی اچھا, یہ وسیم اختر صاحب یہ بھی تو آپ سن لیجئے ان باتوں کو, مگر اب یہ 1 مہینے کے اندر یہ بھی دینا ہوگا. اب میری بات جواب لے لے نا. میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی پالیسی کبھی نہیں رہی ہے, نہ تھی نہ ہے. اگر کسی نے اپنے پرسنل اینیمیٹی پہ کسی کو مارا ہے تو اس میں ایم کیو ایم کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو پکڑیں, سزا دیں. مطلب اس میں آپ صرف لگ ایسا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو اس ڈیسیجن پہ ہی کارنر کیے جا رہا ہے. اگر پکڑا ہے تو سزا دلوائیں اسے, وہ اچھی بات ہوگی. یہ تو کراچی شہر ایسے ایلیمنٹ سے پاک ہوگا. مگر کل جو ٹارچر سیل پکڑا ہے لیاری میں, کیا نام ہے اس کا, رینجرز نے, اس میں تو ایک آدمی بھی ملا ہے ان کو. تو ہم کب روک رہے ہیں آپ کو؟ آپ لینا, ہمت کریں, کچھ کریں تو کر کچھ نہیں رہے. نہیں میں کریں گے, مطلب یہ ہمارا بہت اچھا ساتھ دے رہے ہیں ایم کیو ایم وہاں پہ حکومت میں. جو کراچی میں جو ایکشن لے رہے ہیں, نہیں میں بتا, ہم لوگ اچھی طریقے سے جو آپریشن کریں گے. اور ابھی بھی اور چل رہا آپریشن. ہم نے بتایا کہ جیسے پہلے لیاری کا ایک ٹارچر سیل پکڑا گیا, وسیع اللہ لاکھوں جو ہے وہ کسی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر تھا, اس کے پاس سے بڑا ٹارچر سیل پکڑا گیا تھا. اور ابھی بھی آج بھی 12 مئی کا ایک ٹارگٹ کلر گرفتار ہوا ہے. تو انشاءاللہ جتنے بھی ٹارگٹ کلر ہیں سب کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے گا. جی زاہد خان صاحب آپ کی جانب بھی آ رہی تھی, مجھے بتائیے یہ اتحاد تو رات کو ہو گیا, اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا بھتا خوری میں بھی سب کا نام ان دونوں کا موجود ہے, پھر گلے لگ گئے ہیں, آپ کا بھی ہے, یہ کس طرح کام ہوگا؟ دیکھیے مہر, میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جس طریقے سے وہ جمعیت کے جو ہمارے ساتھی اس نے بات کی, اسی طرح یہ ذکر آیا ہے ضرور. لیکن ایک بات ہم واضح کرنا ہے, ہم روز اول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہماری ٹوپی یا ہماری ڈنڈے کے تلے وہ کوئی حرکت کرتے پکڑے, اس کو سزا دے. اگر ہم نے ان کی سفارش کی یا حکومت پہ پریشر ڈال دیا یا کہیں بھی ہمارا کوئی عہدیدار اس میں شریک ہوا تو جو پارٹی آپ جتنا بھی سزا قوم کے مجرم ہے ہماری پارٹی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بغیر وہ انفرادی طور پہ کوئی بھی ایسے حرکت کرتے ہے اور وہ جوڑتا ہے ان کی سے, تو میرے خیال میں وہ جائز نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو بھی ابھی اس وقت جتنے بھی یہ فیصلہ آیا ہے اس میں جن پارٹیوں کے خلاف آیا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اس نے گورنمنٹ کو کہا ہے, لیکن گورنمنٹ کے بغیر بھی کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے کہ اس پارٹی کے یہ لوگوں نے ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے
اور جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جس پارٹی نے وائلیشن کیا ہے، اس نے قوم کے سے غداری کی، یہ ٹارگٹ کلنگ میں شریک ہے، یہ ڈرگ مافیا میں شریک ہے، یہ لینڈ مافیا میں شریک ہے، یہ تو ہر ایک بندہ کر سکتا ہے. لیکن میں یہ صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں سرجیت میمن صاحب سے یہ بات کروں کہ ابھی کراچی میں بہت سارے ایسے علاقے کے ابھی تک وہاں پہ رینجر نہیں گئے، وہ سب میں جانا چاہیے. ہم ابھی صبر و تحمل کون سے علاقے نام لیں؟ یہ کہتے ہیں کون سے علاقے نام لیں زاہد صاحب؟ یار آپ کو خود پتہ ہے، اگر آپ مجھے کہنا چاہتے ہو تو پھر میں لے لوں گا. کون سے علاقے میں نہیں گئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کون سے ہر علاقے میں بیٹھے ہیں. نہیں ابھی تو میں پوچھا ہوں، بتائیں کون سے علاقے میں رینجرز نہیں گئی ہے یا پولیس نہیں گئی ہے؟ جی آپ کے لالو کھیت میں گئے ہیں؟ لالو کھیت میں گئے ہیں؟ دیکھ کوئی ایک دو علاقوں کا، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ان علاقوں میں بھی جائیں گے، ان علاقوں میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ تو نہیں گئے نا، تو پھر میرے سے پوچھ رہے تو آپ ادھر بیٹھے ہیں. جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ کتنے بھی بات کوئی بھی آپ کو منع نہیں کر رہے. سرجیت میمن دہشت گردوں نے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، کراچی نہ ایم پی ایم منع کر رہے ہیں، نہ ایم پی منع کر رہے. ابھی تمام دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کا پورا نیٹ انشاءاللہ ناکام کریں گے انشاءاللہ. 1.25 سال رہ گئے آپ کے پاس. میں آج تو میرا سبجیکٹ میرا خیال ہے سارا آپ نے ادھر ہی لگا دیا. دیکھیں تینوں اتحادیوں کے ویو پوائنٹس ابھی بھی ڈفرنٹ ہیں. دیکھیں یہ اتحادی بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. اچھا اصل پرابلم یہ ہے سامنے کیا کہتے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. آپ ان لوگوں کی باڈی لینگویج سے اندازہ کر سکتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن ہو چاہے کسی قیمت پہ ہو. دیکھیں لیٹس بی آنسٹ، کس قیمت کے اوپر؟ میں اتنی لاشیں گر گئی اب امن ہو جائے بس کریں. ابھی سفیانی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہر علاقے میں فوج نہیں آ سکتی، خود حالات سنبھالو. دیکھیں جی گزارش یہ ابھی سرجیل کہہ رہے تھے نا، تو یہ پھر ذرا بچہ جلدی برا منا جاتا ہے. 44 ٹاپ کیسز ہوئے ہیں ٹیررزم، 40 بری ہو گئے جس میں میریٹ کا کیس بھی شامل ہے. اگر اور تفصیل میں جاؤں گا تو ایک وحشت ناک تصویر ہو جائے گی. 44 کیسوں میں سے 40 بری ہو گئے اور ہزاروں آدمی انہوں نے پکڑے ہوئے. میں سینکڑوں نہیں کہہ رہا، ہزاروں آدمی. کوئی گورنمنٹ ان سے لے نہیں رہی. دیکھیں نا یہ سب لوگ چھوٹیں گے، سب لوگ، ایک آدمی سزا نہیں ہوگا. سوری ٹو سے، میں یہ نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں. مجھے ایک بات بتا دیں، میرے پہ جو حملہ آور ہوئے خودکش اس وقت نہیں کہہ رہا، امداد اللہ اور آپ یقین کریں پولیس ہمیں کہتی ہے جی کہ ہم تو پولیس کے پولیٹیسائز ہونے کے اوپر اتنی تنقید ہے. مجھے ایک بات بتا دیجئے بس آپ، یہ عدم اعتماد کا اظہار ہوا ہے کہ وفاقی صوبائی حکومت فیل ہو چکی ہیں. حل بھی تو بتائیں نا، یہ تو اندھے کو بھی پتا کہ فیل ہے. میں کہہ رہی ہوں اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس طرح کوئی کہتا ہے کہ حکومت فیل ہوئی ہے. 9، 14، 15، 18، 24 کا حوالہ دے دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ حکومت فیل ہوئی ہے؟ حکومت جہاں پہ ٹارگٹ کلرز گرفتار کر رہی ہے، حکومت کے اپنے ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں اور آپ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں. سپریم کورٹ آپ پہ الزام لگا رہی ہے. میں بالکل کہتا ہوں کہ جتنا کام اس گورنمنٹ نے کیا ہے، اس سے پہلے بھی کورٹ تھی نا، اس سے پہلے کیا ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تھی؟ ایک کس دور میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ یہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جاتا ہے. سپریم کورٹ واقعی اور صوبائی حکومتوں کو ریڑھ کی ہڈی نہیں دے سکتا. جو صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب، جن کے اوپر پہلے بھی کنٹمپٹ آف کورٹ ہو چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ جو ہے الزام لگا رہی ہے حکومت کے اوپر. کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا تو عمل درآمد تو نہیں ہونا صاحب. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے. واپس آنے کا شکریہ. شاید اس فیصلے میں بھی قانون کو حالات کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت کرنا پڑی. کافی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. بہرحال آسمان تو نہیں گرا. ہمیں وہ بھی یاد ہے جو ہمارے ججز کہتے تھے کہ انصاف ہوگا چاہے آسمان گر جائے. آسمان تو اس فیصلے سے نہیں گرا، مگر اب دیکھنا یہ کہ گردن کاٹنے والوں کو، جلا دینے والوں کو، ٹارگٹ کلنگ کرنے والوں کو، بھتہ لینے والوں کے اوپر کیا زمین تنگ ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی. میں آپ سے جانے سے پہلے ایک سوال کری تھی. ان نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ جو کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ ہمارے خلاف، کیا کہا تھا ایگزیکٹلی؟ میں نے کہا کہ جہاں تک میں پیپلز پارٹی یا گورنمنٹ کے لیے جو الزام لگائے آپ کے ورڈ سے، گورنمنٹ کے جو ریمارکس ہیں یہ ریمارکس غلط ہیں. اس کو میں آج بھی بولتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. جن دہشت گردوں کا آج وہ ذکر ہے، جن دہشت گردوں کا ذکر کر رہی ہے گورنمنٹ صاحب نے کہا GIT 100% درست ہیں.
پھر اس حکومت میں یہ ہمت کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ وہ کورٹ کے سامنے کہتے ہیں کہ JIT تو آفیسر درست ہیں؟ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ پڑھ کے سنا دیں جی، پڑھ کے سنا دیں کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے we will take these GITs into consideration in the due process of time. Due process of time کیا ہوتا ہے؟ ایک پوائنٹ میں کورٹ کا کام ہے ایڈجوڈیکیشن، کورٹ کا کام پروسیکیوشن نہیں ہے. اگر گورنمنٹ پروسیکیوشن کرنے والے نااہل ہیں یا بدنیت ہیں تو کورٹ کیا کرے گا؟ کورٹ از دیئر ٹو اونلی لک ایٹ واٹ دا ایویڈنس. جنہوں نے ایویڈنس پیش کرنی ہے وہ خود بدنیت اور نااہل ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوگا جو حالات ہو رہے ہیں. جو جج نہیں لگا سکتے وہ بات کر لوں. شیخ صاحب ان کو لگتا ہے ان پہ الزام لگا ہے، اس فیصلے میں الزام لگا ہے. ساری قوم کہہ رہی ہے کہ نیت دیکھیں نا، ان کی نیت نہیں ہے اور ان کی نیت جو ہے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. حکومت چلنی چاہیے، ملک چلے نہ چلے. ان ڈیو پروسیس آف ٹائم سے آخری جملہ سنیں گے پلیز؟ سنا دیجیے. اگر حکومت کی نیت نہیں ہوتی جس طرح شیخ صاحب کہتے ہیں تو ان دہشت گردوں کو گرفتار کس نے کیا؟ جن آفیسر آپ کو نہیں پتا جی؟ یہی ولی بابر صحافی، آپ جرنلسٹ کا ایک صحافی، اس کو جس نے گرفتار کیا پولیس والے نے، اس کے بھائی کو مارا گیا، پھر دوبارہ ٹارگٹ کلنگ میں 2 وٹنسز مارے گئے. ولی بابر والی کہانی لمبی ہو جائے گی. میں بات کر رہا ہوں، بتاؤ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان پولیس والوں کو مارا گیا. ناراض ہو جائیں گے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا نہ کریں ابھی 24 گھنٹے نہیں پورے. نہیں میں کیا بول رہا ہوں، ان پولیس والوں کو بھی مارا گیا ٹارگٹ کلنگ میں. تو اگر پولیس والے مرے تو اس کا مطلب پولیس نے ایفرٹس کیے تو مرے نا. اگر پولیس گرفتار نہیں کرتی تو مرتے پولیس والے. چلیں اب دیکھیں گے آگے ہوتا کیا ہے. آپ کو گورنمنٹ کام نے فیصلہ ہے کہ یا اقتدار رکھنا ہے یا کراچی میں شہریوں کی جان کی حفاظت کرنی ہے. انہوں نے اقتدار دیکھیں جی، یہ حکومت چلانا چاہتے ہیں، ملک نہیں چلانا. اوکے جی، دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. مگر میں چیف جسٹس کے ورڈز کے اوپر یہ ختم کروں گی. آج اس فیصلے کے اینڈ میں چیف جسٹس نے کہا ہماری وفائیں صرف ہمارے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ انصاف اور انسانیت کے لیے بھی ہیں. محب الوطنی جھنڈا لہرانے سے نہیں آتی بلکہ اپنے ملک کو مضبوط اور ایماندار بنانے کی جد و جہد کا نام ہے. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.